اللہ کی ایک نعمت مجھے دی ہوئی ہے، میں حمد باری تعالیٰ اور نبی کریم کی تعریف کو بہت پسند کرتا ہوں، بہت پسند کرتا ہوں، اور یہی میرا سرمایہ ہے۔ اگر قبول ہو جائے، خدا میری ہم سے بے نیاز، اس کو کوئی ضرورت نہیں ہے۔ نبی کریم کو میری تعریف کی ضرورت نہیں ہے کہ ان کی استغفر اللہ میں قدر میں اضافہ کروں گا، تو ان کی قدر خدا نے پہلے ہی بلند کی ہوئی ہے، اتنی بلند کی ہے کہ تصور سے باہر ہے۔ جب خدا خود کہے تو وَتُعَذِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ، ان کی تعظیم اور توقیر کرو۔ جب خدا خود کہے لا ترفعوا اصواتکم، اونچی آواز سے مت بولا کرو جب نبی کے پاس جاؤ۔ جب خدا خود قرآن میں کہے اذا ناجیتم الرسول فقدموا بین یدی نجواکم، جب نبی سے کوئی بات کا ارادہ کرے، سرگوشی کرے، ایک دم نہ جاؤ، صدقے خیراتیں کر کے پھر جاؤ۔ دیکھو یہ سب قرآن کی آیتیں ہیں، انہیں تو قدر پہلے سے بلند ہے۔ بس ہم خوش قسمت ہیں، ہماری خوش قسمتی ہم ان کے امتی، ہاں ہم نے کوئی بڑی رعایتیں، بڑی معافیاں، بڑے کرم جو اور امتوں کے نبیوں کو نہیں ملی، ان کو نہیں ملی، وہ ہم کو اور آپ کو بطفیل و وسیلت مصطفیٰ، نسبت مصطفیٰ سے حاصل ہوئی ہیں۔ یہ بہت کرم ہے، اور ان کی محبت کے تقاضے میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ طبیعت کوئی ٹھیک ہو گئی تو میں بہت پسند کرتا ہوں کچھ نئے شریف سنوں گا، اور جو ایسے کچھ بیماری اور بڑھاپے میں سب کو ہوتا ہے، نہیں کہ مجھے اکیلے کو ہوتا ہے، سب کو ہوتا ہے، تو پھر آئی لو یو کر کے چلا جاؤں گا، اور آئی لو یو کے لیے آیا ہوں، اور یہ آئی لو یو ہمارا تمہارا باقی رہے گا، ختم نہیں ہوگا، ادھر بھی جنت میں بھی ادھر بھی۔ ہاں یہ آئی لو بڑا زبردست آئی لو یو ہے، یہ عام آئی لو ہی نہیں ہے کہ اس میں دخل ہے حضرت محمد مصطفیٰ کا، ایسے عام آئی لو یو نہیں ہے، یہ بڑا زبردست آئی لو یو ہے۔ اور اس بھائیوں نے بھیجا، ان کے لیے بھی دعا کریں ذرا جائیں۔ میں نے کہا بھائی میں اٹھ نہیں سکتا ہوں، تم دیکھ رہے، کوشش کروں گا، دیکھوں گا۔ تو ہمت کی، میں نے کہا میں نے گھٹنے بھی کمزور ہو گئے ہیں، کہیں گر نہ پڑوں۔ تو ایسی طبیعت رہتی ہے، کچھ زبان پک جاتی ہے، کچھ ہو جاتا ہے، پھر پرہیز بھی کرو، بیماریاں پرہیز ضروری ہے، کبھی نہیں ہوتی ہے۔ پھر خشکی کوئی زبان میں ایسے ہو، پھر دہی کھایا، پھر کیلا کھایا، پھر دل چائے کو کرے، وہ کہیں آپ کی زبان پکی ہے، پھر میں کہ چائے نیچے پی لوں گا، تو 2-3 کام گڑبڑ ہو گئے، اب کیا کریں؟ بیماری کو پرہیز کرو، پرہیز کرو، پھر میں کیا خدا کی رحمت بھی کچھ چیز ہوتی ہے، سب پرہیز کرو، وہ بھی کرو، اور خدا کی رحمت کو بھی یاد کرو، معجزہ ہو جاتا ہے۔ انسان بد پرہیزی سے بھی بعض وقت ٹھیک ہو جاتا ہے، بعض بد پرہیزی سے انسان ہلاک ہو جاتا ہے، ایسے بھی ہوتا ہے، قدرت کے کام ایسے ہیں، خدا کی رحمت بھی ساتھ دیتی ہے۔ ان کی آپ کی زبان پکی ہوئی ہے، تو میں نے کہا پھر میں نیچے پی لوں گا چائے، تو چائے بنوائی پی رہا ہوں، اور آپ بھی دیکھ رہے ہیں جیسی باتیں کر رہا ہوں۔ ہاں لیکن دل کا کچھ کمزور نہیں ہو، جتنا بھی ہوتا ہے نا، کہتا ہوں خیر ہے، یہ کیوں آئے میرے دل میں مضبوطی رہتی ہے، آپ کے دل میں بھی رہے گی اگر آپ ایسے ہو جائیں، کیونکہ زیادہ میں وسیلے میں نبی جی کو سوچتا ہوں، ہم تسلی وہاں سے رکھتے ہیں، اس لیے مضبوط رہتا ہوں، جیسا بھی حالت ہو، وہاں کی تسلی بہت بڑی تسلی ہے۔ ایک تم تسلی رکھتے ہو عقیدے سے اور ان کی طرف سے کے اندر، یہ بھی تسلی ہے۔ ایک تسلی ہوتی ہے انہوں نے خود تم کو کہہ دیا اللہ، تو یہ تسلی اس تسلی سے بڑی ہے یا نہیں؟ یہ اس تسلی سے بڑی ہے، تو اس لیے ہم تسلی وہاں سے رکھتے ہیں۔ کبھی کوئی پیغام آ جاتا ہے نبی جی کا تو پہنچانا پڑتا ہے، تو میں خود تو نہیں آ سکا،
جو نبی جی نے پیغام دیا تھا میں نے آپ تک پہنچوا دیا. کل انہوں نے پہنچا دیا کیسٹ میں. میری کیسٹ سنا تھا. یہ امانت ہے. اور اس میں لوگ اختلاف کریں گے عالم یا دوسرے قسم کے کہ کیسے پیغام دیتا ہے, اس کا کیا ثبوت ہے. ثبوت کا طریقہ بتا دیا. لیکن نبی یہ سب کا اتفاق ہے, نبی کی شکل میں شیطان نہیں آ سکتا. اور نبی جی نے خود کہا کہ میں سوتے دیکھے گا جاگتے دیکھے گا. تو یہ باتیں برحق ہیں, اس میں اتفاق ہے سب کا. میں کہا ان سے پوچھ لو. اللہ جب وہ کہہ دیں گے تو پوچھے کون. یہ رابطہ تو نہیں ہے سب کا, یہ قسمت سے ہوتا ہے. جب وہ اس کا جواب دے دیں گے تو اس کے بعد فیصلہ کرنا چاہیے. اس کے بعد فیصلہ ختم ہو گیا. تو میں نے کہا وہ تو نہیں ہے, نہ ان کے پاس ہے جو صحابہ کو گالیاں دیتے ہیں, نہ ان کے پاس ہے جو اپنے نعرے مرواتے ہیں. طریقت ہمارے بھائی ہیں, یہ اختلاف کے طور سے نہیں, ادب کے طور سے ان کو مشورہ دیتا ہوں کہ نعرے ان کو نہیں مروانے چاہیے. نہ کاظمی صاحب کو, نہ طاہر قادری کو. جب وہ اس چیز کا عقیدہ رکھتے ہیں, نبی کریم ہر چیز کو اپنے سامنے ایسا دیکھتے ہیں, ان کے سامنے دعوی ہستی ہونی چاہیے, دعوی ہستی نہیں ہونی چاہیے. اسی کسی محبت والے نے محبت کے شعر کہے, اس نے کوئی نیت لکھی جس میں ہم کا لفظ تھا, ہم پھر اس نے ادب سے آگے کام لیا. اس کی نیت تو نہیں تھی. اس نے کہا ہم کیا بکے جا رہا ہے, ان کے سامنے دعوی ہستی اور ہم کہتا ہے, ان کے سامنے تمہاری اہمیت ہم کی ہے. کیسی بات ہے, یہ کیا بکے جا رہا ہے ہم دیکھا. تو مطلب ہے کہ ان کو یہ پیغام میں ان کے آئے ہوں گے عقیدت مند یا ادھر یہ بات پہنچ جائے, کیونکہ یہ باتیں بڑی پہنچتی ہیں ادھر ادھر. جس قسم کی باتیں میں کرتا ہوں یا ادھر ہوتی ہیں, کائنات نہ کوئی کر سکتا ہے نہ اس سے ہو سکتی ہے, یہ عطا ہے خدا کی. تو اس لیے ان کو بھی اپنا بھائی سمجھتا ہوں کہ ان کو دعوی ہستی نہیں کرنی چاہیے, اپنے نعرے نہیں مروانے چاہیے. وہاں ہاں نعرے مرواتے ہیں. ان کو بولے ان سے پوچھا ہے, ان کی رضا لی ہے, تو اندازے کہ ہاں جی وہ راضی نہ ہوتے. ایسے نہیں, ایسے پوچھا ہے. کون پوچھ سکتا ہے, ان کے پاس چیز نہیں ہے نا. یہ آگے بات کرنے کی نہیں ہے. اگر ان کو ان کی ضرورت ہوتی ایسی چیز نہیں. ہمارے پاس طریقت میں چند ایک دکا کے پاس ہیں, وہ جاگتے بھی دیکھ لیتے ہیں, بات چیت بھی کر لیتے ہیں. چند ایک دکا بھی موجود ہے, ایک کا دکا, اور ایک آدھ چلا گیا بیچ میں سے, موجود بھی ہے. تو ان کے پاس نہیں ہے. ان کے پاس ہوتا تو ان کی حالت نہ ہوتی. اس لیے بیمار تھا, میں خود چاہتا تھا پیغام دوں جو نبی کریم مجھے دیے آپ کو دینے کے لیے. تو کل پہنچا دیا تھا الحمدللہ. تو ساری کائنات میں پہنچانے. ہاں, اور جو کہ ہم کیسے ثبوت ہم کو ثبوت میں یہ آقا کا پیغام ہے. تو بہت بڑا ثبوت میں نے دیا ہے کہ آقا جی کے اس بات میں اتفاق ہے, سب کا اتفاق ہے کہ ان کی شکل میں شیطان نہیں آتا. اور آقا جی نے کہا جو میں سوتے جاگتے دیکھے گا, اس سے سب کا اتفاق ہے. تو ان سے پوچھو نا. تو بات ان کے پاس یہ نعمت نہیں ہے نا, پوچھے کہاں سے. یہاں ہے بھی ہے ایک کا دکا کے پاس, چند ایک دکا ہیں, ایک نہیں, ایک چلا گیا باقی ہیں. تو خدا کی نعمت ہے. تم سے پوچھو. ان کے فیصلے کے بعد کوئی فیصلہ کرے وہ مسلمان ہے, وہ ایمان والا تو نہیں. جب نبی نے فیصلہ کر دیا ختم. اگر اس فیصلے کو مان بھی لے تب بھی قرآن نے ان کی عظمت کا ایک خاص اہمیت دلائی. کوئی مان بھی لے اور دل میں بوجھ ہو, کہا وہ ایمان والا نہیں ہے. لا یجدوا فی انفسہم حرجا, اپنے اندر بوجھ نہ محسوس کریں اگر نبی کریم نے فیصلہ کیا. مانا ہے لیکن بوجھ تھا. کیوں بوجھ تھا؟ خوشی ہونی چاہیے. تو اتنی مضبوط باتیں میں نے کر دی.
صحابہ کو گالیاں دے دی ہیں جی. اور جو ان کی رشتہ داری میں ہیں ان کو نبی کا ساتھ دینا چاہیے. رشتہ داری سے مجبور ہیں تو ان کے ساتھ اٹھے بیٹھیں، ظاہری موافقت ظاہر کریں، دل سے آقا جی کا وہ ساتھ دیں. ان لوگوں کا ساتھ نہ دیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کی مخالفت رکھتے ہیں. تو کل پیغام آپ کو پہنچ گیا تو ان کے لیے گنجائش نکال لیجیے، اللہ معاف کر دے گا. اب رشتہ داری ہے وہ کیسے کریں ان کے ساتھ؟ مصیبت ہے نا. تو رشتہ داری میں چلنے اٹھے ان کے بیٹھے جہاں جانا پڑنے جانا، لیکن دل سے نبی کے ساتھ رہے کہ نبی کی نے بات کی ہے، ختم. نبی کے بعد کسی بات نہیں ہے. لیکن تکلیف دیں گے، رشتہ داری میں مصیبت آئے گی تو پھر ظاہر چلے، دل نبی کے ساتھ ختم. ہمارا جو مسئلہ ہے سارا نبی جی سے موافقت کرنی ہے. اور یہ کرم کی انتہا ہو گئی اس وقت. ایسے میرا خیال ہے کبھی زمانے میں نہیں ہوا. ایسے کہتے ہیں کہ قرآن میں ایسے آیا ہے، حدیث میں ایسے ہے. ایسے کوئی نہیں کہتا نہ ایسے ہوا ہے. کبھی پیغام یہ آیا میں دیتا ہوں اللہ، یہ نہیں ہوا آج تک. دیکھ لے رہتا گیا اس قسم سے نہیں کہ اس قسم سے ہے. یہ خواب دیکھی ہے، یہ خواب دیکھنے کی بات نہیں ہے، یہ عجیب بات ہے. یہ کرم کی انتہا ہے سلسلہ محمدیہ ادریسیہ میں. تو اس لیے وہ پیغامات میں پہنچا دیتا ہوں، اس کے ثبوت کے لیے طریقہ بھی بتا دیتا ہوں. اس کے ثبوت کے لیے ایسے ثبوت کہ آقا کا ہی فیصلہ ہونا چاہیے، پھر کیا چاہیے. اس کا بھی طریقہ بتا دیا کہ وہ لوگ کہاں سے ملیں گے. یقین اپنی قسمت پہ آتا نہیں، ان کی تمنا نہیں تو کچھ بھی نہیں. گیا وقت پھر ہاتھ آتا نہیں. یہاں میں مثال محمد نہیں. اللہ یہاں میں مثال محمد. میں نے اوپر میری شاید نہیں کی نہیں، خدا نے یہاں بھی تھوڑی سی پی لی، ٹھنڈی بھی ہو گئی ہوگی کچھ. خوشی سے بیٹھے جائیں تو خوشی سے جائیں. نماز ہو گئی، دعا ہو گئی، بات چیت ہو گئی، گپ لگ گئی. ہاں آقا جی نے بھی اس کا نام ٹک ٹک رکھ دیا. تمہارے کسی بھائی نے دیکھا تو آقا جی بیٹھے ہوئے تھے سامنے، کہا یہ ٹک ٹک ہے. بڑا دخل دیتے ہم لوگ، کہا یہ ٹک ٹک. ماشاء آقا جی سے کہا یہ ٹک ٹک ہے. کرم ہے ان کا، اتنی بات کر دیتے ہیں. ان کا بولنا بھی بہت بڑی چیز ہے. ان کے پاس کہاں ایسی باتیں ہیں جو ہم سنتے ہیں وہاں سے. یہ سنتے ہیں کہ اس حد تک حدیث میں آیا، قرآن میں وہ برحق آیا. خود ان کی زبان سے سنا. یہ اب قسمت والے کی قسمت ہے، کیونکہ نہیں ہے. خود میں نے دیکھا، ان کا انداز دیکھا، ان کی زلف مبارک دیکھی، ان کا انداز دیکھا، ان کی آنکھ میں ڈورے دیکھے، ان کی مسکراہٹ دیکھی، آواز سنی. یہ بہت بڑی نعمت ہے، بہت بڑی نعمت. یہ سناتا تمہارے دل میں یہ تمنا پیدا ہو جائے کہ آپ کے ساتھ بھی ایسا ہو. لیکن جب آپ ان کے بن جائیں گے، نبی جی کو دل دے دیں گے، نبی جی کی مرضی پہ اپنے فیصلے کریں گے کہ آج کے بعد تم نبی کے غلام ہو، جو نبی کی مرضی وہ تمہاری مرضی ہوگی. داڑھی تھوڑی تھوڑی ایک ایک انچ رکھ لو گے، حکمت سنت ہے نہیں موڑو گے. مونچھوں کو بالکل نہیں موڑنا ہے، کاٹنا ہے. کاٹنے کا کہا ہے، موڑنے کا نہیں کہا ہے. جو حکمت سنت ہے وہ پہلے کریں، تھوڑی بہت. جو حکمت نہیں ہے اس کی کوشش کریں. ایک دم تو انسان سے نہیں ہوتا نا، آہستہ آہستہ ہوتا ہے. کوئی غلطی کبیرہ صغیرہ گناہ ہو جائے اس سے توبہ کر لیں، صدقہ نکالیں. اور یہی تمنا دل میں ہو. نبی کریم نے اس چیز میں بہت حوصلہ دیا ہے. کیسے کہ نیت المومن خیر من عملہ. ایمان والی کی نیت اس کے عمل سے زیادہ معتبر ہے. عمل میں سے کوتاہی ہو جاتی ہے، غلطی ہو جاتی ہے، صغیرہ کبیرہ، لیکن نیت میں وہ پکا ہے، وہ نہیں چاہتا ایسا ہو، وہ چاہتا نہیں ایسا ہو. تو کہ اگر نیت کی پکی ہے تو عمل میں معافی آ جائے گی چاہے غلطیاں ہیں. تو اس لیے نیت پکی کر رہے ہیں، باقی خیر ہے. سلامت رہیں بچانے والے.